السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور ہم لرن ود سہیل آفیشیل کے یوٹیوب چینل کے تھرو آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اور ہم جو پچھلا لیکچر ہم نے وہ کیا تھا اپلوڈ، اس میں ہم نے ایران کی نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ریوائیو ہو رہی ہے، یو ایس ایران کے ساتھ جو ڈیل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کی ہم آؤٹ لائن دیکھتے ہیں جی۔ جو پچھلا ہم نے ٹاپک لیکچر دیکھا تھا، اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جے سی پی او اے کیا ہے، اور یو ایس کیا چاہتا ہے ڈیل سے، یو ایس کے انٹرسٹ کیا ہیں ریجن میں، یو ایس کیوں یہ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے ایران کے ساتھ، جو پہلے والی جے سی پی او اے تھی اس کا کیا مقصد تھا، اس نے کیا کیا، ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہیں، اور ڈیل اس ٹائم کہاں پر سٹرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جی نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں اس ویڈیو کے اندر شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو کائنڈلی پہلے اس کو دیکھ لیں، پھر فردر اس کو دیکھیے گا۔ جو آج ہم پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ وائی ایران کیوں چاہتا ہے نیوکلیئر ویپن کو، اور کیا یہ جو نئی ڈیل کر رہے ہیں یہ سروائیو کر جائے گی، ایران کا سٹانس کیا ہے نئی ڈیل کے اوپر، ایران کے کنسرنس کیا ہیں اس ڈیل کے اوپر، چیلنجز کیا ہیں اس ڈیل کو، یو ایس کا اور اسرائیل کے ساتھ جو رومانس ہے اس کو ہم دیکھیں گے جی، اور اسرائیل کا سٹانس کیا ہے اس ڈیل کے اوپر، پھر ہم یو ایس کا اوور آل اسرائیل کی جو کنسرنز ہیں ان کے اوپر سٹانس دیکھیں گے۔ اس کے بعد جی ہم دیکھیں گے کہ یہ جے سی پی او سے ڈیفرنٹ کس طرح ہوگی یہ ڈیل، نئی ڈیل کا ہم ڈرافٹ بھی تھوڑا بہت دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ جو ڈیل ہے کیا یہ چل جائے گی، یہ کچھ سروائیو کر جائے گی، پھر ہم کریٹیکل انالیسس کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی کہ ایران کیوں چاہتا ہے یہ ایک نیوکلیئر ویپنز، وہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ ایران کو سب سے زیادہ جو اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو وہ گرا ہوا ہے بٹوین کے ایس اے، یو اے ای، ساتھ اسرائیل ہے، اور اوور آل جو ریجن کے اندر وہ اکیلا ہے، اور ساتھ اس کے جتنے بھی ہیں وہ اس کے رائیول کنٹریز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا ایک بلڈ اپ کرے اپنے آپ کو یہاں پر۔ اگر آپ آئی آر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو انٹرنیشنل ریلیشن کی تھیوری ریئلزم یہاں پر لگتی ہے، کہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنا لو کہ آپ کے اوپر کوئی بھی اٹیک کرنے سے ڈرے۔ تو ایران اسی جو تھیوری ہے اس کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پاور فل بنانا چاہ رہا ہے، تاکہ اگر کوئی دوسرا کنٹری اس کے اوپر اٹیک کرتا بھی ہے تو وہ 100 بار سوچے۔ ٹھیک ہے، آل ادر نیشنز ان دا ریجن آر یو ایس allies، اور وہ سارے یو ایس کے بھی الائز ہیں۔ ایران وانٹ سیفر انوائرمنٹ اینڈ ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی بلیڈ بائی اینی ون آف دا ریجنل ایز ویل ایز انٹرنیشنل رائیولس۔ ٹھیک ہے، اور کیا جی اب اگر ہم فردر دیکھیں تو یہ ڈیل سروائیو کر پائے گی؟ تو یہ ڈیل جو سائن کرنے والے ہیں وہ ڈیموکریٹس ہیں، جبکہ جو پچھلی ڈیل جے سی پی او تھی وہ جو وڈرال کیا تھا وہ ریپبلکن نے کیا تھا، اور ہوپ فلی جو چانسز ہیں وہ ریپبلکن کے دوبارہ ریوائیو، اگر فار ایگزامپل ابھی میڈ ٹرم الیکشن ڈیموکریٹس جیت بھی جاتے ہیں تو جو ریپبلکنس ہیں وہ یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر وہ 2025 میں ریٹرن ہوتے ہیں، وہ دوبارہ واشنگٹن میں آتے ہیں، وہ دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آتے ہیں، تو اس ڈیل کے ساتھ وہی کریں گے جو ٹرمپ نے 2018 میں کیا تھا، مطلب کہ اس کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہے کہ یہ سروائیو کر جائے گی۔ اس کے بعد یہ ایران کا سٹانس کیا ہے، یہ امیر عبداللہین اور لیوروو، یہ رشین فارن منسٹر ہیں، اور امیر عبداللہین جو ہیں وہ ایران کے ہیں۔ انہوں نے جو ڈسکس کیا اس کے بعد فارن منسٹر جو ہیں ایران کے، ان کے مطابق تہران continues to review the latest US comments on final European tax proposed earlier in August 2022 and still wants guarantees that it will enjoy the economic benefits promised under the deal۔ ایران کا جو سب سے بڑا اس ٹائم جو سٹانس ہے نیو ڈیل کے اوپر، اور وہ جو ان کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہماری جو شرائط ہیں ان کو فلفل کیا جائے، ان کی جو بھی ڈیل میں وہ اپنی شرائط بتا رہے ہیں، اور دوسرا وہ ریٹرن گارنٹی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح یو ایس نے پہلے کیا، کیونکہ ہم نے جو پچھلے لیکچر میں دیکھا بھی تھا کہ یو این کا جو واچ ڈاگ ہے وہ بتا رہے تھے کہ ایران اپنے طرف سے وہ پراپر کمپلائی کر رہا تھا، لیکن یہ یو ایس تھا جس نے یونیلیٹرلی اس کو کمپلائی نہ کیا۔ ٹھیک ہے، فردر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی۔ اس کے جو کنسرنس ہیں
रईसी जो हैं वो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, had emphasized earlier this week that an international atomic energy agency safeguard probe into traces of man-made nuclear material found years ago on several Iranian nuclear sites must be closed before an agreement to restore the JCPO can be agreed on. वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उनको वो जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको रुक जाना चाहिए जब तक कि हमारी नई डील नहीं स्टार्ट हो जाती। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि हमें एक गारंटी दी जाए। ठीक है, इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि हम बैक डाउन नहीं करेंगे फ्रॉम इट्स राइटफुल एंड लॉजिक इन टॉक्स टू रिवाइव द JCPOA 2015। ठीक है, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट द डील। ये बाइडन ने जो ईरान का स्टांस है उसके ऊपर ये कमेंट्स किए थे लास्ट टाइम कि दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट द डील दैट इज बीइंग लेड डाउन और एल्स वी विल नॉट अलाउ टू एक्वायर योर न्यूक्लियर वेपन। मतलब कि वही जो बाइडन साहब हैं उन्होंने एक क्लियर कट ईरान को ये एक वार्निंग दे दी है कि आपको जो डील्स हम बता रहे हैं, जो हमने ड्राफ्ट पेश किया है और जो वेस्टर्न पावर्स जो इस टाइम कर रही हैं, आपको चुप करके उसे या तो एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज हम कभी भी आपको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ये बाइडन साहब क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे यूएस इसराइल नेक्सस का हाथ है। मतलब कि जो यूएस इसराइल का जो रोमांस है वो है, लास्ट टाइम जो बाइडन इसराइल के विजिट पे थे और वहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल से भी मिले, उन्होंने जो न्यूक्लियर डील की बात की, तो जो इसराइल ने उसके अपने कंसर्न्स का इजहार किया, तो यूएस ने जो रिस्पॉन्ड किया वो ये था कि यूएस विल यूज ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर अवेलेबल to it to deny Iran the ability to arm itself with nuclear weapons। मतलब कि यूएस अपना फुल जोर लगाएगा कि ईरान को न्यूक्लियर कैपेबल नहीं होने देना। तो यूएस का जो राइजिंग रोमांस है वो इस तरह देखा जा सकता है कि अगस्त 2022 के अंदर भी उन्होंने एक डील साइन की है, और इससे पहले भी जो बाइडन और ट्रम्प साहब थे और ओबामा साहब के इरा में उन्होंने $38 बिलियन की एड पैकेजेस भी दिए, और उसके अलावा उनकी डील्स भी काफ़ी चल रही हैं आर्म्स की सेल की। हम फर्दर अगर देखते हैं जी जो इसराइल का स्टांस है तो वो ये कहते हैं जी कि वी आर डीपली कंसर्न दैट द डील बीइंग डिस्कस्ड विल अंडरमाइन यूएस सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड दोज ऑफ आवर अलाइज। तो इसराइल इस डील को मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि इसको किसी न किसी तरीके से टार्निश किया जाए, बिकॉज ये उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है। सिमिलरली जो यूएस का स्टांस है वो उन्होंने ये बताया कि जो ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी थी उसने तो काम किया नहीं है, तो इससे बेहतर है कि किसी न किसी डील पे आया जाए और ईरान को रोका जाए। लेकिन उन्होंने ये साथ साथ इसराइल को ये दिलासा भी दिया है कि हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करेंगे कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होने देना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये डील और जेसीपीओ ये आपस में डिफरेंट कैसे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कॉन्फिडेंस था जो उस वक्त ओबामा के दौर में जो डील चल रही थी उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें दोनों पावर्स का आपस के अंदर जो ट्रस्ट था वो काफ़ी था। ठीक है, वो उनके दरमियान ये जो डीलिंग हो रही थी इस पे सारे मुत्तफिक थे। और लेकिन जो अब इस टाइम है वो तकरीबन दोनों साइड से ये देखा और सुना और समझा जा रहा है कि ये डील ज़्यादा से ज़्यादा अगर चली भी सही तो 2 साल चलेगी। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है क्योंकि दोनों को नहीं पता कि कौन किस टाइम कैसे क्यों इस डील को ख़त्म कर दें। न्यू डील का जो ड्राफ्ट है वो ये है जी कि ये 4 फेसेस में होगी। 260 डेज में पहले जो सैंक्शंस हैं वो ग्रेजुअली कम की जाएंगी। ईरान विल स्केल बैक इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड विल बी एबल टू सेल 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अ डे। मतलब कि ईरान की जो कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी को यूज़ करेगा फॉर ऑयल प्रोडक्शन। उसके अलावा जी जोसेफ बोरेल देयर इस के मुताबिक ये जो एक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस डील के बैक एंड पे, वो कह रहे हैं कि देयर इज ईरानियन रिस्पॉन्स दैट इज रीजनेबल, द यूएसए इज नॉट रिस्पॉन्डेड फॉर्मली। ठीक है, और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एलिजिडली ये कहा भी है कि यूएस खुद जो डील है उसको डिले कर रहा है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये कि क्या डील सरवाइव कर जाएगी।
تو یہ اس کو کس طرح بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ تو کمپرومائز چاہیے ہوگا دونوں نیشنز کا. اس کے علاوہ ایبسینس آف ڈپلومیسی ول بی ہائٹن دا ٹینشنز، اگر ڈپلومیسی کو یوز نہیں کیا جا سکتا. اور اس ٹائم جو کنٹریز ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس ٹائم اگر آپ کرائسس کو دیکھیں تو دنیا اس ٹائم ملٹیپل کرائسس کا شکار ہے. ابھی آپ کووڈ 19 سے نہیں نکلے تھے کہ اکانومک ریسیشن کا کرائسس آ گیا، وہ ابھی اس سے نہیں نکلے تھے تو آپ کا یوکرین وار سٹارٹ ہو گئی. ابھی یوکرین وار سے ابھی ہم نے نکلے تو تائیوان کا کرائسس بھی ہیٹ اپ ہو رہا ہے. تو اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس ٹائم دنیا کو چاہیے کہ یہ جو ایران کے معاملے میں جو ایشوز چل رہے ہیں اس کو ریزالو کیا جائے اور پاورز کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور فردر اگر ہم دیکھیں تو جب تک یہ پاورفل کنٹریز اس طرح چھوٹی جو نیشنز ہیں ان کو تھریٹن کرتے رہیں گے تو ان کے لیے لازمی یہ ایک فار دیئر سروائیول، فار دیئر سوورینٹی، یہ ضروری ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا کریں جس سے وہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اب اس کا کریٹیکل انالیسس کریں جی تو وہ یہ ہے کہ یو ایس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے جو الائز ہیں ان کے معاملے میں تو اس کو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر فار ایگزامپل وہ نیوکلیئر کو بناتے ہیں یا نیوکلیئر بم بناتے ہیں جس طرح اسرائیل ہے، اور انڈیا کو وہ خود کر رہا ہے، عام کر رہا ہے ود نیوکلیئر. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو آسٹریلیا کے ساتھ اس نے سائن کر لیا ہے آکس. ٹھیک ہے، لیکن جب ایران کی باری آتی ہے تو پھر وہ باعث ہو جاتی ہیں وہاں پر. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا یا نیوکلیئر کا سوری نارتھ کوریا کا جو نیوکلیئر ہے وہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، جبکہ جو آسٹریلیا، انڈیا اور اسرائیل کے جو اٹامک بمز ہیں وہ ان کے خلاف نہیں ہیں. وہ یہاں پر آ جاتی ہے کہ وہ جو کنسٹرکٹیوزم ہے، تھیوری آف کنسٹرکٹیوزم، جس کے اندر جو اینیمی کی جو آپ اس کو سوچتے ہیں وہ ایک الگ ڈومین میں سوچتے ہیں، اور آپ اپنے فرینڈس کے بارے میں جب وہ سوچتے ہیں تو الگ طریقے سے سوچتے ہیں. مطلب کہ دنیا کے اندر نا سب سے زیادہ جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ آپ کا میٹر کرتا ہے. اب جس طرح اگر کل کو انڈیا اگر کوئی نیوکلیر بم کی ٹیسٹ وغیرہ کرتا ہے تو پاکستان کہتا ہے جی یہ خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اگر چائنا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اسے ملک کے اندر یا دنیا کے اندر ایک سلامتی کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے. اگر فار ایگزامپل نارتھ کوریا کرتا ہے تو ویسٹ سارا کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. لیکن اگر یو کے یا اسرائیل یا اگر فار ایگزامپل یو ایس کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ خطے کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ضروری تھا یہ اس طرح کرنا. مطلب کہ یہ جو انارکی آف فرینڈس اور انارکی آف اینیمیز کی بات ہے، یہ کنسٹرکٹیوزم جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہے وہ یہ ڈسکرائب کرتی ہے کہ ہر ملک جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس سارے انالیسس کو اب کنکلوڈ کریں تو یو ایس اپنی طرف سے میکسیمم کوشش یہ کرے گا کہ وہ ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے نیوکلیئر پاور نہ بننے دے، کیونکہ اس کے بیک اینڈ پہ اس کے جو گریٹر اسرائیل والی پالیسی ہے وہ اس کو پرسو کرنا چاہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایران نہ بنے جبکہ اسرائیل جو ہے وہ اس ریجن کا بادشاہ بنے جب یو ایس یہاں سے نکلے. تو آج یہاں تک کی ہی، اگلی بار نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ جی ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے جی اللہ حافظ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو فردر بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ملنے والی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.